بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ اب یہ ایم کیو ایم ٹائپ کی جو فارم 47 والی پارٹیاں ہیں، بی مینڈکی کو بھی زکام ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے مطالبات بھی مانے جائیں۔ بھائی آپ مطالبات کیا منوا سکتے ہیں؟ آپ کا مینڈیٹ جعلی، آپ کو 2-2 3-3 ہزار ووٹ ملیں ایک پی ایس کے اوپر اور 4-4 ہزار ووٹ ملیں ایک این اے پہ، اور آپ کو جا کر مسلط کر دیا گیا جعلی طریقے سے آپ کو، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو کراچی کی حیثیت کو تباہ و برباد کر دیا، سندھ کی حیثیت کو برباد کر دیا۔ کوئی وزن نہیں ہے ہمارا۔ وہ آئینی ترمیم کا وہ پیکج کہاں ہے جو بلدیاتی اختیارات سے متعلق تھا، جس پر اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھیں؟ وہی کم از کم اس کے ساتھ ملا دیتے تو اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جاتے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت پہلے بھی نہیں رکھتے تھے، اور اب تو خیر ظاہر ہے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم ملنے جاتے ہیں تو ہمیں سائٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بے توقیری عوام کی ہے۔ پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں اور اربوں روپے کا وہ کام جو میئر صاحب بھی فرما رہے تھے اور صوبائی حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی، وہ بارش میں بہہ گیا۔ اور یہ اس لیے بہہ گیا کہ سندھ میں کرپشن کا ریٹ تقریباً 71% ہے۔ 71% کرپشن ہوتی ہے کسی ایک ٹھیکے میں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک کمیشنز اور رشوت کا ایک نظام قائم ہے، اور اس کو یہاں سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور اسی سسٹم میں زمینوں پہ قبضے کا نظام بھی شامل ہے، اور اسی سسٹم میں لوگوں کی زمینیں ہتھیا کر کچھ مخصوص بلڈرز مافیا کے ساتھ مل کر شہر کو برباد کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے، وہ پروجیکٹ 20 ارب کا ہوتا ہے اور جا کر وہ 100 ارب سے اوپر چلا جاتا ہے۔ 100 ارب کا پروجیکٹ ہوتا ہے 300-400 ارب پہ چلا جاتا ہے۔ ریڈ لائن 10-20% کام بھی اس پر نہیں ہوا اب تک، اور جو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے شہر کراچی کے لوگوں کو سہولت دی جائے، اس کرپشن کے راج کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کے مطابق جماعت اسلامی کا میئر ہونا چاہیے تھا۔ فراڈ کیا گیا، الیکشن کمیشن مل گیا، اور الیکشن کمیشن کا حال یہ ہے کہ ابھی فروری 8 پہ جو عام انتخابات ہوئے تو حلقہ این اے 231 ہے، اس کی ری کاؤنٹنگ 4 اسٹیشنز کی ہو رہی تھی، اور اس ری کاؤنٹنگ میں ماشاءاللہ حکومتی پارٹی ری کاؤنٹنگ کے بیگ ہی اٹھا کر بھاگ گئی۔ ایک بورا جلا دیا اور ایک اٹھا کے لے گئے۔ پاکستان میں کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی الیکشن کمیشن ہے؟ حکومت اسی دوران اگر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم کسی طرح سے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے، تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد ہونا چاہیے، اور اس پر یہ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مختلف پارٹیوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے، یہ بالآخر کسی خرابی پر ہی منتج ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس، اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ عدالتی نظام وہ لانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ پختونوں کا اگر کوئی حق ہے، یا پختونخوا کا کوئی حق ہے، یا بلوچوں کا کوئی حق ہے، یا مہاجروں اور سندھیوں کا کوئی حق ہے، سب کو ملنا چاہیے۔ پنجابیوں کا حق پنجابیوں کو ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک سے نکل کر کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ تو اگر اس پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں اور پاکستان کی جو ہماری مملکت ہے اس کے فریم ورک میں کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کرتی ہے، اگر اس کے مطالبات میں کوئی ایگزیجریشن ہے تو بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے نا۔ 1.5 سال ہو گیا ہے کہ جو میجر شیئرز تھے وہ ایک اور کمپنی نے لے لیے ہیں، لیکن اس کو اختیارات منتقل نہیں کیے جا رہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا، اور پرانی مافیا جو ہے وہ پوری طرح سے جو کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر ایک دھبا ہے، وائٹ کالر کرمنلز وہ بیٹھے ہوئے ہیں کے الیکٹرک میں، اور وہ کرمنل جو ہے وہ پاور ہی منتقل نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں پورا شہر وہ پریشان ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک جا کر ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو قانونی طور پر اتنا بڑا کام کے الیکٹرک کرتا ہے، تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ 78 کروڑ روپے انہوں نے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر خرچ کیے ہوئے تھے جو لیگل افیئرز تھے، اور ان لیگل افیئرز میں سارے عوام کے دشمن افیئرز تھے، جو کراچی کے عوام کو نقصان پہنچانے والے امور پر انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم رکھ کر
یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں, اسٹے پکڑتے رہتے ہیں, اور ہمارا عدالتی نظام طاقتوروں کو سہولت فراہم کرتا ہے اور عوام کے نقصان کے لیے جو ہے وہ ان کو سہولت کاری کا کام انجام دیتا ہے. افسوسناک بات ہے, عدالتوں میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. اور یہ جو ساری کارروائی ہے عوام دشمن کارروائی, وہ عوام ہی کے بلوں کے نتیجے میں جو ہے وہ پیسے جمع ہوتے ہیں ان کے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.